دوستو سوچو ذرا، اگر آپ کو صرف اس وجہ سے تکلیفیں دی جائیں کہ آپ نے سچ بولا تو کیا آپ برداشت کر سکیں گے؟ یہی حال تھا ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا، جب مکہ میں ایمان لانے کی قیمت تھی صرف صبر اور قربانی۔ صبر کی راہوں پہ چلتے گئے دیوانے نبی کے، کانٹے بچھے تھے مگر دل میں تھے پروانے نبی کے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، ذرا سوچئے، وہ نبی جس کی صداقت کے چرچے مکے کی گلیوں میں تھے، جس کی امانت و دیانت کے قائل خود دشمن بھی تھے، جب اس نے رب کائنات کا پیغام سنایا تو انہی لوگوں نے اس پر پتھر برسائے، طعنے دیے، بائیکاٹ کیا اور اپنے ہی گھر سے نکال دیا۔ آج کا موضوع ہے مکی دور کی آزمائشیں اور کفار کی اذیتیں۔ یہ وہ دور ہے جب اسلام کی شمع جلائی گئی، ایمان کی کرنیں پھیلیں، لیکن کفار نے اس روشنی کو بجھانے کے لیے ظلم کی انتہا کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مکی دور کے مصائب کو بیان فرمایا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا۔ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تم پر وہ حال نہیں آیا جو تم سے پہلے لوگوں پر آیا تھا۔ ان پر سختیاں کی گئیں، مصیبتیں آئیں اور وہ ہلا دیے گئے۔ جب مکہ والوں نے اذیتیں بڑھا دی تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں کے سرداروں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ بچوں کو اکسا دیا کہ پتھر برسائیں، یہاں تک کہ آپ کے مبارک جسم سے خون بہنے لگا اور آپ نے دعا کی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دی تو ابو لہب نے کہا، تباً لک الہذا جمعتنا، ہلاک ہو تو، کیا اس لیے ہمیں جمع کیا؟ اسی پر سورہ لہب نازل ہوئی۔ ابو جہل اور دوسرے کفار کئی بار اونٹ کی اوجڑی آپ کی پشت پر رکھتے، گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے، طعنے اور گالیاں دیتے۔ حضرت بلال حبشی جلتے صحرا میں ننگی پیٹھ لٹا دیا جاتا، سینے پر پتھر رکھے جاتے، کوڑے برسائے جاتے، مگر زبان پر ایک ہی کلمہ، احد احد۔ خباب بن الارت دہکتے انگاروں پر لٹا دیا گیا، پیٹھ کی کھال جل گئی مگر ایمان نہ چھوڑا۔ حضرت یاسر، سمیہ اور عمار اسلام قبول کرنے پر خاندان سمیت ظلم سہتے رہے۔ بالآخر سمیہ کو ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا۔ یہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی اپنے چچا کے ہاتھوں باندھے گئے اور کہا گیا کہ دین چھوڑ دو، لیکن آپ نے فرمایا میں کبھی اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شعب ابی طالب میں 3 سال تک کھانے پینے کی سختیاں، بھوک و پیاس، بچے بلکتے اور زمین کے پتے تک کھا لیے جاتے۔ کسی مسلمان سے شادی نہیں کی جاتی، نہ خرید و فروخت، نہ میل جول۔ مصیبتوں کے باوجود اللہ نے ایمان والوں کو تسلی دی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہی وعدہ پورا ہوا۔ آخرکار اسلام غالب آیا اور کفار ذلیل و رسوا ہوئے۔ ایمان کے راستے میں مشکلات آنا قدرتی ہے۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کے بغیر آج ہمیں یہ دن نہ ملتا۔ ہمیں اپنی سہولتوں میں اللہ کی یاد چھوڑنے کے بجائے تھوڑی سی اذیت پر صبر کرنا چاہیے۔ ایمان پر ڈٹے رہنے کی ضرورت ہے، چاہے زمانہ مخالفت کرے۔ میرے عزیز بھائیوں، مکی دور کی یہ آزمائشیں ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ دین کے لیے قربانی ضروری ہے۔ ہم آرام دہ گھروں میں بیٹھے ہیں مگر یہ دین ان قربانیوں کی بدولت ہم تک پہنچا۔ اللہ ہمیں بھی استقامت، صبر اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔